السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو آور چینل اور ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا خوب سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اس شدید گرمی میں ہیوی اور اسپائسی کھانے کا بالکل دل نہیں کرتا، اس لیے آج ماما نے بنائی ہے لذیذ اور بہترین قسم کی کڑی چاول۔ تو وقت ضائع کیے بغیر لیٹس گیٹ انٹو دا ویڈیو۔ ہمیں چاہیے ہوگا ایک درمیانے سائز کا پیاز اور ایک درمیانے سائز کا ٹماٹر۔ اسے بلینڈر میں ایڈ کر لیں گے پیسٹ بنانے کے لیے۔ پھر ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر اور 1 چائے کا چمچ لال مرچ پاؤڈر، یا پھر آپ اپنے حساب سے بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑا پانی ڈال کر پیسٹ بنا لیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک پین میں ایڈ کریں گے آدھا کپ آئل اور اس میں 2 کھانے کے چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کر اسے کم سے کم 1 منٹ تک فرائی کر لیں گے۔ پیاز اور ٹماٹر کا پیسٹ جو ہم نے بنایا تھا اسے اس میں ایڈ کر کے کم سے کم 20 منٹ تک کے لیے پکائیں گے، اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ جب تک یہ پک رہا ہے ہم اپنے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف موو کر جاتے ہیں، جس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی دہی۔ یہاں پر ہم استعمال کریں گے آدھا کلو دہی۔ بلینڈر میں ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ بیسن۔ یہاں ہم نے اسپون سے بیسن ڈالا ہے بٹ اس کی کوانٹٹی آدھا کپ ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں 2 گلاس پانی ایڈ کریں گے اور پھر اس کو بلینڈ کر لیں گے تاکہ ایک فائن پیسٹ ہمارے پاس تیار ہو جائے۔ اب 20 منٹ گزر چکے ہیں اور ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھن چکا ہے۔ اس میں ہم دہی اور بیسن کا پیسٹ ایڈ کر لیں گے اور اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ 8 سے 10 گلاس پانی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ 1 چھوٹی چائے کا چمچ نمک ہم نے استعمال کیا ہے، آپ حسب ذائقہ نمک ڈال سکتے ہیں۔ کور کر کے کم سے کم 1.5 سے 2 گھنٹے کے لیے پکائیں گے اور جب تک یہ پک رہی ہے تب تک ہم کر لیتے ہیں اپنا اگلا کام۔ ایک باؤل لے لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے 5 چمچ بیسن۔ بیسن ایڈ کرنے کے بعد چمچ یا وسکر کی مدد سے اس کو وسک کر لیں گے تاکہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی گٹلیاں نہ رہیں۔ پانی ایڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے، نہ زیادہ تھک ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ پتلا۔ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک حسب ذائقہ، ہلدی پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ اور آدھا ہی چائے کا چمچ لال مرچ پاؤڈر کا استعمال کریں گے۔ آپ اپنے حساب سے بھی اس میں لال مرچ پاؤڈر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو مکس کر لیں گے اور ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا یا پھر میٹھا سوڈا۔ اس سے ہمارے پکوڑے اچھی طرح سے پھول جائیں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے 3 درمیانی سائز کی کٹی ہوئی پیاز، آدھا کپ ہرا دھنیا، 2 سے 3 ہری مرچیں یا پھر اپنے ذائقے کے مطابق۔ 2 کھانے کے چمچ اس میں تیل ایڈ کر دیں گے۔ یہ ایک ایسی ٹپ ہے جو ہر کوئی آپ کو نہیں بتائے گا۔ تیل کی وجہ سے آپ کے پکوڑے بہت ہی کرسپی، بہت ہی خستہ طریقے سے تیار ہوتے ہیں۔ تیل میں اب ہم اپنے پکوڑوں کو فرائی کرنے کے لیے ایڈ کریں گے اور ان کو دونوں طرف سے اچھی طرح پکا لیں گے جب تک کہ ان کا کلر براؤن نہ ہو جائے۔ پکوڑوں کو ہمیشہ ہلکی آنچ پر پکانا چاہیے ورنہ ان کا رنگ جلدی بدل جاتا ہے اور وہ اندر سے کچے رہ جاتے ہیں۔ جیسے ہی پکوڑے فرائی ہو جائیں گے ہم ڈائریکٹلی ان کو نکال کر اپنی کڑی میں ایڈ کر دیں گے اور ڈھکن سے ڈھانک دیں گے۔ تڑکا تیار کرنے کے لیے ہم ایڈ کریں گے 1 درمیانے سائز کا پیاز، 10 سے 12 ثابت لال مرچیں، 1 کھانے کا چمچ سفید زیرہ اور وہ تیل ایڈ کریں گے جس میں ہم نے اپنے پکوڑے فرائی کیے تھے۔ پکوڑوں کا تیل ایڈ کرنے سے ذائقہ مزید بہترین ہو جاتا ہے۔ پیاز کو تب تک فرائی کریں گے جب تک کہ ان کا کلر لائٹ براؤن نہیں ہو جاتا۔ تڑکا لگانے کی آواز مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے، آپ بھی سنیے۔ اس پوائنٹ پہ ہم چولہا بند کر دیں گے اور کڑی کو کور کر کے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں گے۔ کڑی کو بوائلڈ رائس کے ساتھ سرو کریں۔ یہ بات تو میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اتنی مزیدار کڑی آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھائی ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک کرنا مت بھولیے گا، اپنے دوستوں احبابوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ایک نئی اور بہترین ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔